سہیل احمد صاحب، دلیپ کمار صاحب کی 100ویں سالگرہ ہے، کیسے ان کو یاد کریں گے؟ جی بالکل، دلیپ صاحب کا چلے جانا اس جہان سے ایک جہان کا چلے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پرفارمنگ آرٹ کا ایک جہان تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ چوتھی نسل چل رہی ہے جو ان کی فالوور ہے، بڑی ثقافت میں گھندی ہوئی شخصیت تھے، چونکہ اسی طرز زندگی کے ساتھ وہ آخری عمر تک جڑے رہے جو انہوں نے پشاور میں گزاری ہوئی تھی، جو ان کا بچپن تھا، جو انہوں نے جو جیسے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوا تھا، وہ ایک صدی کے بعد بھی انہی روایات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سہیل بھائی، آپ کا ڈرامہ تھا کاجل گھر، جس میں آپ نے نابینا کا کردار ادا کیا تھا۔ دلیپ کمار صاحب نے وہ دیکھا بھی تھا، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کا یہ ڈرامہ دیکھا اور انہوں نے آپ کی اس ڈرامے کی تعریف بھی کی تھی، ذرا شیئر تو کریں۔ اس کاجل گھر کا جو ذکر انہوں نے کیا اور تعریف کی، وہ بالکل، اب میں ان کے ذکر میں، ان کی گفتگو میں، ان کو یاد کرتے ہوئے میں بڑا نہیں ہو سکتا، عمر میں بھی بڑا نہیں ہو سکتا، فن میں تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا، عمر میں بھی بڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر بچے کی ہی مثال دوں گا۔ ان کا وہ تعریف کرنا بالکل ایسی تھا کہ ایک چھوٹا سا 2 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی جوتی پہن لے اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے اور اسے انجوائے بھی کر رہا ہو، اور انجوائے کرنا اسے آ بھی نہ رہا ہو کہ اتنی بڑی جوتی کو میں کیسے انجوائے کروں، تو بالکل اسی طرح کی حالت تھی۔ گر بھی سکتا ہے بچہ اور اسے دیکھ کے مسکرا بھی رہا ہے، پیار بھی اسے آ رہا ہے، بالکل ایسی ہی حالت تھی میری بھی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ اسے سنبھالنا یا اسے محسوس کرنا بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ سہیل بھائی، آپ کی ملاقات ہوئی تھی دلیپ کمار صاحب کے ساتھ پالی ہل ممبئی والے گھر میں، جب انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے بڑے پیار سے آپ کو پنجابی ہند کو لہجے میں کہا تھا، ہائے ایڈی دیر نال کیوں آئے ہیں؟ جی، اس ملاقات کا میں کیا ذکر کر سکتا ہوں اور اسے کیسے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایک بچہ، ایک مفلوق الحال بچہ جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اسکول تک جانے کا، اسے اگر آپ ایک دم یونیورسٹی کے پریمیسز میں لے جائیں گے اور وہاں سے اسے گزاریں گے تو اسے کیا محسوس کرے گا، کیا دیکھے گا، کیا سمجھے گا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، مگر ابھی تو وہ نرسری میں بھی داخل نہیں ہوا، تو اسے یونیورسٹی کیا محسوس ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہے۔ تو بالکل ایسی ہی حالت تھی دلیپ صاحب سے ملاقات کی۔ طاہر سرور میر صاحب اور ہمارے بڑے پیارے گلوکار جناب رفاقت علی خان صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم تینوں کا یہی حال تھا۔ ہم تو کبھی صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ رہے تھے، کبھی نیچے اتر رہے تھے، ان کے پاؤں میں بیٹھ رہے تھے، کبھی کچھ۔ تو انہوں نے ہاتھ میرا پکڑا جاتے ہی اور بڑے پیار سے مسکرا کے کہا، یہ فکرہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی دیر نہ لائیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، اسی بچے کی طرح جو کوئی یونیورسٹی کو محسوس نہیں کر سکتا، کہ وہ کیا ہے۔